کے بول یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں. روز جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسن شاکری صاحب. السلام علیکم. مفتی زاہد اسلم صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے. ناظرین، جیسے کہ ہم روز ایک موضوع پر بات کرتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ایک موضوع تو یہ ہے کہ انسان اتنی پستی کی طرف، یعنی مسلمان اتنی پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس قرآن ہے، سب سے اچھی کتاب ہے، سب سے اچھا دین، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے گئے. ایک موضوع یہ، ایک موضوع کیونکہ آج 19 رمضان ہے، ضربت مولا علی علیہ السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابو محمد صاحب ہمارے مہمان ہیں، سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے کیونکہ محبت کرتے ہیں ظاہر ہے ہم سب آپس میں، تو انہوں نے ایک شکوہ ظاہر آن ایئر کیا تھا کہ 17 رمضان کو میں اس وقت نہیں آ پایا تھا، اور مجھے ایسا ان کو لگا تھا کہ شاید یہ دانستہ طور پر ہوا ہے، جبکہ وہ ایک غلط فہمی تھی، وہ دور بھی ہو چکی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنی تبرکاً وہ اس دن کے جو آپ نے حصہ ہے وہ آج آپ شامل کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے. سوال میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ اور اس دن کیونکہ یوم وصال حضرت بی بی عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن ایک اہم دن تھا. اس پہ ابو محمد صاحب چاہتے تھے کہ میں بھی گفتگو کروں، اور مفتی زاہد اسلم صاحب نے تو گفتگو کی تھی. ہاں، اس میں بس یہ ہوا تھا کہ انہوں نے شکوہ کرتے وقت مینجمنٹ کا لفظ استعمال کر لیا تھا، تو ظاہر کوارڈینیشن میں کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہرحال مفتی ابو محمد صاحب بھی کلیئر کریں گے. اور یہ ماشاءاللہ سب کا ہمارا دل صاف ہے، یہاں پر کوئی کسی کی ناراضگی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نہیں چاہتے ایک ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے انسان بھی کہ ہمارے کسی بھی مہمان کا دل دکھے، اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا بھی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ابو محمد صاحب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ ہمارے احتجاج کو بہت اچھے انداز سے دیا گیا. دوسری بات کہ یہاں جو کل میں نے اپنے احتجاجاً ایک بات کی، اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا مینجمنٹ کا، وہ مجھے اسٹاف کہنا چاہیے تھا، لیکن مینجمنٹ کا ہوا، اس کی میں تصحیح کر رہا ہوں. اور تیسری بات کہ مجھے پھر موقع دیا ام المومنین پر بات کرنے کا، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ماں عائشہ کے لیے ماں ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ زاہدہ زاکیہ ساجدہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ طیبہ ہیں جن کے متعلق خود آقا فرماتے ہیں کہ میری یہ وہ بیوی ہے جس نے کبھی مجھ سے کبھی کوئی جائز فرمائش بھی نہیں کی. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ سے جو کم عمری میں شادی کی، جو حکمت تھی، اللہ نے حکم دیا، وہ آخری عمر میں جا کر سامنے آئی. حضور نے فرمایا لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے، اگر تم اس علم کو مجھ سے لینا چاہو تو آدھا علم میری صحابہ سے لے لو، اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. یہی وجہ ہے کہ 2210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کی راوی براہ راست خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تمام صحابہ عالم تھے، 100 صحابہ مفتی تھے، 10 صحابہ مجتہد تھے. ان میں جو سب سے بڑی مجتہد تھیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت قریب رہا ام المومنین حضرت عائشہ کے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم القرآن میں، علم الانصاب میں، علم الحدیث میں، علم الفقہ میں، علم المیراث میں، علم الاشعار میں، اور حلال و حرام کے احکام میں نے ان سے زیادہ ماہر کسی کو بھی نہیں دیکھا. کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا جو نقشہ کہنتی ہیں ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ
تقوی میں، زہد میں، قناعت میں کسی کا روب والا چہرہ نہیں دیکھا۔ آپ عزت و شرف کی مالکہ تھیں، اور میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھے اگر کسی نے کمی محسوس نہیں ہونے دی ماں کی تو وہ حضرت عائشہ تھیں۔ پھر آخری جملہ اس روایت میں فرمایا کہ عائشہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ اچھا آیا تو پہلے انہوں نے زہرا۔ وقت آج چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اللہ ہمارا اسلامی عقیدت ماں کی عقیدت میں قبول فرمائے۔ اور میری ماں کا عزت اور شرف اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سینہ گود میری عائشہ کی ہے اور سر رسول اللہ کا ہے۔ دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو چارپائی حضرت عائشہ کی ہے اور رسول اللہ کا جسم اطہر ہے۔ اور حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ حجرہ جسے جنت کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر عائشہ وہ ماں ہے جس کا سارا گھر جنت ہے، چھت جنت ہے، در و دیوار جنت ہے اور دروازہ جنت ہے۔ وہ سارا ایریا حضور نے فرمایا یہ جنت کا ایریا ہے جہاں آج بھی حضور آرام فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب جزاک اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ اب آج کے موضوع کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ انسان اتنی پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے، ایک ہمارا موضوع آج کا یہ بھی ہے، اور کیونکہ یوم ضربت علی ہے تو اسی حوالے سے یا تو ہم اس کو پارٹلی کر لیتے ہیں، پہلے ہم انسان پستی میں کیوں جا رہا ہے اس پہ ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے پستی میں انسان جاتا ہی تب ہے جب انسان اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے۔ میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ یہ موضوع جو آپ نے اختیار کیا ہے بڑا جامع وسیع موضوع ہے۔ اس کو ہم مختصراً کیا کہیں، اس سے بہتر چیز مجھے نہیں نظر آتی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس چابیاں لینے کے لیے گئے تو ایک اونٹ لیا، آپ کا غلام ہے وہ سوار ہوتا، آپ پیدل چلتے ہیں، اور جب وہ ہوتا ٹائم آتا آپ وہ پیدل چلتے، آپ سواری کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس قریب پہنچے تو حضرت کی جو قمیص تھی وہ پسینے سے شرابور تھی، بو آ رہی تھی، بسائند آ رہی تھی، تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے حضرت آپ یہ قمیص دے دی ہم دھو دیں تاکہ آپ اب ملاقات ہوگی ان لوگوں سے آپ سے، تو قمیص لے لی انہوں نے۔ تو حضرت نے جب قمیض لی تو ان کا خیال تھا ہم اس کے اچھے کپڑے آپ کو دیں گے کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت وہ جب ٹائم ہو گیا آپ نے اندازہ کیا اب میری قمیض سوکھ گئی ہوگی، تو آپ نے فرمایا عبیدہ میری قمیض کا ہے؟ کہنے لگے حضرت یہاں جو آپ نے کپڑے پہنے ہو یہاں تو غریب نہیں پہنتے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت فرمانے لگے عبیدہ لو کان غیرک لتحم، اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا میں سوچ کر سکتا، لیکن تو ان اللہ اعزنا بالاسلام مہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ان چیزوں کو نہ پڑھو۔ تو انسان ہماری قوموں کی جو اصل عروج ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ان کے وہ اصول اور قواعد ہوتے ہیں جس پر ان کی تہذیب اور تمدن قائم ہوتی ہے۔ چاہے آپ کروڑ پتی ہو جائیں، لاکھوں پتی، اگر آپ کی وہ اصول اور قواعد پر نہیں عمل کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا مولانا حسن شاکری صاحب، یہاں پر اسی موضوع کے ساتھ ساتھ ہی ریلیٹ کر کے ایک مولا علیہ السلام کا ایک قول تھا، یعنی مولا علیہ السلام نے اس وقت تمام اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ کہا کہ یعنی بلکہ اصحاب کو نہیں، یعنی سمجھیں ہماری آج کی قوم کے لیے شاید جو آج جس حال میں ہم پڑے ہیں شاید اس وقت کے لیے قول تھا کہ دشمن جو ہے وہ اپنی صفوں میں باطل میں رہتے ہوئے متحد ہے اور تم حق پر رہتے ہوئے بکھر رہے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہم جو نااتفاقیاں ہیں یا وہ جو اسلام کے اصولوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہمارے یعنی مسلمانوں میں جو پستی آ رہی ہے ایک طبقے سے مراد ہے کہ سارے مسلمان ایسا نہیں کہ سب متقی بھی ہیں اس میں، لیکن جیسے 100% ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسے نہیں ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کیجیے اور ضربت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جامع آپ نے جو ہے موضوع کا انتخاب کیا ہے، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اور آپ کی ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک جملہ صرف، ہمارے مفتی صاحب نے ابھی جناب عائشہ کا تذکرہ کیا تو یہ بیان کر دوں کہ قرآن کی جو آیت ہے النبی اولیٰ بانفسکم وازواج امہاتکم، زوجات پیغمبر میں
سب سے زیادہ فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تھی. یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ تم سب جب میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی. اور جناب خدیجہ کا مال اور دولت تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک کلمہ باقی ہے، آج تک کلمہ توحید باقی ہے. یعنی نبی کریم نے فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. اسلام کبھی بھی اس کا قیام ہی نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہیں ہوتی. یعنی جو کام خیبر و خندق و بدر و حنین میں علی کی تلوار نے کیا تھا وہ خدیجہ کی دولت نے کیا تھا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی زاہد اسلم صاحب نے. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. آج مفتی صاحب میں آپ سے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں، یوم ضربت مولا علی علیہ السلام بھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی ذکر کرتے چلیے گا کہ ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے زوال کے کئی اسباب ہیں جن کے اندر علم سے دوری ہے، تقوی اور عدل و انصاف سے دوری ہے، قرآن کریم سے دوری ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے زوال کے یہ بھی اسباب ہیں کہ ہم اپنے سلف صالحین اکابرین کے دیے ہوئے درس کو بھول گئے ہیں. علم سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے مسلمین علم پر پابند رہے، علم کے مطابق عمل کرتے رہے، علم پڑھتے رہے، تحقیقات کرتے رہے تو وہ عروج کی طرف رہے. لیکن جب علم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اقبال نے اس طرف توجہ، تو آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ پہلے کے جو مسلمان تھے وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو اسلام اور دین سے دوری ہے. قرآن کریم نے جا بجا احکامات دی ہیں. سورہ محمد ہے قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر، اس کے اندر آیت نمبر 24 ہے افلا یتدبرون القرآن. کیا وہ قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا وہ قرآن کے بارے میں تدبر یعنی غور و فکر، تفسیر، تشریح، وضاحت نہیں سمجھتے؟ قرآن کریم کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھتے؟ قرآن کریم کے آیات کے پس منظر پر غور نہیں کرتے؟ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 31، 32، 33. آپ کو پتہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جناب آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا کس وجہ سے بنایا؟ آپ کے علم کی بنا پر بنایا. اور میرے آقا کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیتیں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی اس حدیث پاک سے بھی علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے. رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قومیں علم کی طرف چلتی ہیں، علم کی راہ میں رہتی ہیں، علم کی تلاش میں رہتی ہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں ہیں. اگر اس دوران میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں. اس طرح سورۃ النمل کے اندر ایک آصف بن برخیا کا تذکرہ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے؟ تو افریت من الجن انا آتیک بھی. جن نے کہا افریت نے کہ میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو علم والے نے آ کر کہا کہ جی میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ عرض کرتے ہیں دیر کی تو بات ہی نہیں ہے، بس آپ آنکھ بند کریں، آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. تو یہ وہ علم کی کمال ہے. آج دیکھیں جو میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب اہلیان علم نے علم پڑھا، آپ جا کر دیکھیں کہ فرانسیسی جو بڑے بڑے ڈاکٹر ماہرین گزرے ہیں، امریکہ کے، فرانسیس کے، کینیڈین بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب ترقی کی تو ترقی کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ترقی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اتنا سفر طے کیا ہے، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے. محمد مصطفیٰ نے تو 1450 سال پہلے یہ بتا دیا تھا جب انسان کی تخلیق ہوئی. قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات تو غلط ہو سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر میری ایک محبت ہے، میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی امہات المومنین ساری افضل والا ہیں، ساری فضیلت والی ہیں، ساری شان والی ہیں. میں اپنی محبت شامل کرنا چاہتا ہوں. وَعَنَ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا عائشہ تو اے پیاری عائشہ، یقرئک السلام، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے ہیں، جبریل نے آ کر سلام دیا ہے. بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب من فضل عائشہ، جلد نمبر
3 है, सफ़ा नंबर 1374 है, और हदीस नंबर है 3557, और तिरमिज़ी जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 55 है, हदीस नंबर है 2693, और इसी तरह अबू दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कि ए आयशा, जिब्रील अमीन ने आपको सलाम किया है। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा ने फरमाया कि उन पर भी सलामती हो, और उनकी फजीलत की बात यह है कि जी बिल्कुल, ये देखें ये दोनों रिवायतें हैं। अब मैंने ये बात ये बताई है कि फजीलत की जब बात है तो सारी अफजल वाली है, सारी फजीलत वाली है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी काशिफ साहब, एक अच्छा, सेकंड ये सवाल अलामा साहब सुनिए। से पूछना ये है कि मुझे नींद में ना चलने की आदत है। नींद तो उस दिन शहरी के बाद मैं जब सोया तो मैं उसके कहीं नींद में मैंने पानी पी लिया। मेरी अम्मी ने बताया मुझे कि मैंने फ्रिज से निकाल के पानी पिया। जब उन्होंने मुझे आके बताया, मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला। तो क्या मेरा रोजा इस तरह से टूटेगा या रहेगा? मेरी रहनुमाई करें प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये फ़िक़ही मसला है, तो मुझे नहीं पता कि आप किस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िक़ह जाफ़रिया और अहले सुन्नत, अहले हदीस और अहले देवबंद तमाम उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सब आप अपने अपने मकतब के हिसाब से जवाब दीजिए। सवाल ये कि वो कहते हैं कि मुझे नींद में चलने की आदत है, और मैं नींद में चलते चलते मैंने फ्रिज से पानी पी लिया, तो क्या मेरा रोज़ा कायम रहा या रहेगा, या मेरा रोज़ा ख़त्म हो चुका हो? शेख साहब, नींद में चलते नींद में चलने की आदत है। इसका मतलब वो तो माजूर है ना, भूल के पिए उन्होंने। भूल के पिए। तो भूल के तो बंदा जाग के भी पिए तो अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, रोजा बरकरार है। सही है, कोई इश्काल नहीं है रोजे में। चलें, फरहान साहब, मेरी बारी थी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं जो सवाल था। ये नहीं, आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ मैं। नहीं, वो जो आपने जहाँ से वो हाँ नहीं, वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब भी आए थे। अब इस तरह से चल के आएंगे, बारी बारी सबकी बारी होगी इंशाअल्लाह। अब चूँकि वक्त हमें, मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन सब बयान करें कि ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब बयान कर देंगे ताकि सबका हिस्सा शामिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह अबू मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का महर मुनीर हैं, खिलाफत राशिदा के चौथे महर मुनीर हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में दो बंदे सबसे बड़े मलून हैं। एक वो बंदा मलून है जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैर काटे, और दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा मलून वो है जो हज़रत अली पे हमला करेगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इब्ने मुलजम ने जो हमला किया, तो इब्ने मुलजम बावजूद इसके कि वो उस वक़्त का बहुत नेक पारसा समझा जाने वाला आदमी था, कुरान पढ़ता था पूरा दिन, मगर उसके बावजूद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान के मुताबिक वो दुनिया का, इस उम्मत का सबसे बड़ा मलून आदमी ठहरा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब ज़रबत लगी, तो हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यहाँ सीखना क्या है? एक तो ये है कि हम जिक्र करके आगे बढ़ जाएं, एक ये है कि हम यहाँ कुछ सीखें उनसे। सीखना क्या है? जब आप ज़ख्मी हो गए तो आपका जो कातिल था उसे उसी वक़्त मौका पर गिरफ़्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, उसकी होंठों पे लाली आ गई और वो परेशान होने लगा और उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बाबुल इल्म थे, अक़ज़ाहुम अली थे, उन्होंने जो जुमले फरमाए वो क़यामत की सुबह तक इतने खूबसूरत जुमले हैं कि हर मस्जिद के मिंबर व मेहराब पर सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। फरमाया पानी आया, फरमाया पहले मुझे नहीं दो, इसे दो। घबराया हुआ मैं नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूँ। घबराया हुआ ये है, पानी की ज़रूरत मुझे नहीं, इसे है। और बाद में जब आपने अपने बेटों को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को वसीयत फरमाई, तो वो वसीयत क्या थी? वो तकरीबन तमाम कुतुब में मौजूद है। फरमाया अगर तुम बदला लेना चाहो तो इसे ऐसा एक ही वार करना, क्योंकि इसने मुझ पर एक ही वार किया है, एक से ज़्यादा ना करना। और अगर तुम माफ़ कर दो तो ये बदला लेने से भी ज़्यादा बेहतर है। हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से यहाँ ये सीखने का मौका मिल रहा है कि आपकी जान एक बंदे ने ले ली, आपका खून निकाल दिया, आप शहादत के करीब पहुँच गए। आपने जो पस्ती वाली बात की ना, वो सारा मौजू सिमट कर के हम पस्ती, उरूज से पस्ती की जानिब क्यों आए कि हमने अदल का दामन छोड़ दिया। जब मुसलमानों ने अदल का दामन छोड़ा, मुसलमान पस्ती की जानिब आए। अदल हज़रत अली दारे इस्लाम में उस हस्ती, उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने इंतहाई करब में, इंतहाई तकलीफ़ में भी अदल का दामन नहीं छोड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना हसन शाकिर साहब, मौला अली अलैहिस्सलाम, अच्छा एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद सवाल मेरा ये है कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, जो मौला अली ने कहा कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, ये कौन सी कामयाबी है?
ہر جنگ میں تو مولا علی کامیاب ہوئی، یہ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں؟ ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جواب لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شرعی مسئلہ ہو تو اسی طرح ہم سب سے وہ لے لیں گے پوائنٹ آف ویو۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، جی لیکن کبھی کبھی مجھے یہ پرابلم ہے کہ میری عمر زیادہ ہے تو مجھے یورین بہت پاس ہوتا ہے، اچھا تو اس کی وجہ سے بار بار میرا وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر دوران نماز میرا یورین طرح سے مجھے محسوس ہو جائے کہ یہ پاس ہو گیا ہے تو کیا میرا وضو اور نماز دونوں خراب ہو گئی یا مجھے میتھڈ کو کنٹینیو نہیں کر سکتا؟ اچھا یہ شرعی مسئلہ ہے، میں تمام مکاتب فکر سے ایک ایک جملے میں جواب لے لیتا ہوں۔ وہ کہتے سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور چونکہ ان کا جو یورین ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو کبھی کبھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے دوران یورین پاس ہو گیا ہے کیونکہ یہ بیماری کی اس میں ہے حالت میں، تو کیا ایسے عالم میں وضو قائم رہے گا یا کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کر لیا، اگر اس کو محسوس ہو فوراً چھینٹے مار لیں، اچھا پانی کی چھینٹے مار لیں بس، آپ کیونکہ یہ اس میں بیماری عمومی طور پہ اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھتے پڑھتے چونکہ مریض ہوتے ہیں، یورین کے مثانہ کمزور ہوتا ہے، کھل کے یہ بات بتانی چاہیے، تو وہ سنتیں پڑھتے پڑھتے فرضوں سے پہلے دوبارہ ان کے کپڑے وہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے یہ کہ وہ ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیں، صرف فرائض کا اہتمام کریں۔ صرف فرائض کا تھا۔ جی مولانا صاحب۔ جی یہ وہ پیشاب کی قطروں کے حوالے سے ہے نا؟ جی اگر بیماری سلسلے بول مسلسل یہ مسئلہ ہے تو پھر انڈر وے وغیرہ کا استعمال کریں، فرض پڑھیں، باقی سنت کو جس طرح مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ سنت کو فی الحال کے لیے چھوڑ دیں، دوبارہ وضو کریں، لیکن سنت کو چھوڑنے کا عادی نہ بنے کیونکہ سنت عادت سے چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے۔ مولانا صاحب فقہ جعفری کے حساب سے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ مسلسل اس کو کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسلسل یعنی ان کو یورین پاس ہوتا رہتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، تو نماز کے دوران بھی ان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر ایسا ٹائم ہے کہ اس میں کچھ دیر کی رک رہے تو فوراً کپڑے وغیرہ چینج کر کے واجب انجام دے دیں اپنا، ٹھیک ہے، واجب انجام دے دیں وہ جو ٹائم ہے۔ اگر بالکل نہیں ہے تو پھر رک ہی نہیں رہا تو وہ ایک الگ مسئلہ، پھر معذور شرعی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم چلتے ہیں۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئی، یہ کون سی کامیابی ہے؟ دیکھیے برادر عزیز، آج 19 رمضان المبارک ہے اور خاص مولا متقیان کا دن ہے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہم شیعیان حیدر کرار کے خلیفہ نبی کے خلیفہ بلا فصل ہمارے یہاں، اور برادران اہل سنت کے یہاں چوتھے خلیفہ، تو اجماعی طور پر دونوں کے لیے غم کا ایک بہت بڑا غم کا دن ہے۔ یہ وقت کم ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ فزت ورب الکعبہ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، جملہ ججتا ہی علی پر ہے کہ جس کی ولادت کعبے کے اندر ہے۔ ولادت ہونے کے بعد جب دست نبی پر آئے تو چہرہ نبی کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ چہرہ رسول کو دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سورہ مؤمنون کی تلاوت کرنے لگے۔ بغدادی، آلوسی اور زمخشری نے لکھا کہ قرآن کریم کے اندر 500 سے زیادہ آیات شان علی بن ابی طالب میں نازل ہوئی ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، خدا نے علی کی مودت کا حکم دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی کی طہارت کی گواہی دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، علی کی ولایت کی اس آیت کے اندر گواہی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، خدا نے علی کو خبر عظیم کہا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، علی کی ولایت کی گواہی کا حکم نبی کو دیا۔ اے نبی، یعنی روزہ آ چکا ہے، نماز آ چکی ہے، حج آ چکا ہے، خمس آ چکا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر شے آ چکی ہے کہ میرے حبیب اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو گویا کہ رسالت تک کوئی کام انجام نہیں دیا۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ غدیر خم کے موقع پر سارے حاجی موجود تھے، علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینی واتممت علیکم نعمتی، آج سے پہلے ہر حکم آ چکا ہے، نہ دین مکمل ہوا، نہ نماز کچھ مکمل نہیں ہوا۔ علی کی ولایت آنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آج دین بھی مکمل ہو گیا اور آج تم سے تمہارا رب بھی راضی ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ناظرین، چونکہ موضوعات بہت زیادہ تھے اور مولا علی علیہ السلام پر اگر ہمارے دریا سمندر سیاہی بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، آسمان اور زمین کرتاز بن جائے، تب بھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک وقت ہوتا ہے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہوتا ہے۔ لیکن علماء کرام سے جتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہم علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اس کم وقت میں بھی سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ ابو محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کو بہت شکریہ،
مفتی زاہد اسلم صاحب بہت بہت شکریہ، اور حسن شاکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس طرح سے رمضان میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک پیار اور محبت کا ایک پیغام جاتا ہے، حقیقی زندگی میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے جمع رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، تاکہ اس حقیقی منزل تک پہنچ جائیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔